بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اس ہستی کے نام جو اس کون و مکان کا مالک ہے اور جو ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سامعین، آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا ذکر کریں گے اور اس میں یہ بتائیں گے کہ کس طرح شام کے عیسائی آپ کو قتل کرنے کی سازش میں مصروف تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ سامعین، شاید یہ بات کم ہی لوگوں کے علم میں ہو کہ حضرت عبداللہ کی پیدائش سے پہلے ہی فلسطین اور شام کے یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء جان چکے تھے کہ نبی آخر زمان کے والد محترم کے پیدائش کا زمانہ آ گیا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ جواب یہ ہے کہ ان علماء کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک جبہ جو سفید ریشم سے بنا ہوا تھا اور جس پر خون کے دھبے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب یہ خون کے دھبے اس جبے سے ختم ہو جائیں گے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی آخر زمان کے والد محترم کی پیدائش ہو گئی ہے۔ اور پھر جب وہ موقع آیا اور اس جبے سے خون کے چھینٹے یا داغ ختم ہو گئے تو وہ شام اور فلسطین کے یہودی اور نصارہ بہت پریشان تھے کہ کس طرح سے روکیں ہم۔ لہٰذا انہوں نے سازشیں شروع کر دی اور کئی کوششیں انہوں نے کی کہ مکہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو شہید کیا جائے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن ہر بار وہ اس میں ناکام ہو جاتے۔ لیکن جو واقعہ میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی عمر اس وقت تقریباً 25-26 سال کے درمیان تھی کہ شام کے عیسائیوں نے 70 افراد کا ایک ٹولہ جو کہ تقریباً سارے فوجی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ مکہ جائیں گے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ مکہ ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوگی۔ مکہ جائیں گے اور حضرت عبد المطلب، ان کا نام تو معلوم نہیں تھا، کہ جو مکہ کے سردار ہیں ان کے بیٹے قتل کر لیں گے۔ اس سلسلے میں وہ جب انہوں نے سفر کا آغاز کیا تو اتنی خاموشی سے کیا کہ وہ دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے اور اسی طرح سفر کرتے کرتے بالآخر وہ مکہ کی وادی میں پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ تحقیقات کی تو ان کی نظر حضرت عبداللہ پر پڑی کہ ان کی پیشانی سے جو نور ٹپکتا ہے یہ اس بات کی غمازی ہے، ہو سکتا ہے کہ پیغمبر آخر زمان جو ہیں وہ انہی کے اولاد ہو۔ لہٰذا انہوں نے یہ تہیہ کیا کسی طرح سے ان کو قتل کیا جائے، اور ایک دن ان کو موقع مل گیا۔ وہ یوں کہ حضرت عبداللہ شکار کے لیے مکہ سے باہر چلے گئے اور یہ 70 افراد کی ٹولی جو تھی وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ اب اتفاق دیکھیے کہ بنی زہرہ کا ایک سردار جس کا نام وہب تھا، وہب بن مناف، وہ بھی 4-5 ساتھیوں کے ہمراہ شکار کے لیے گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک فرد کے پیچھے 50-60-70 افراد جا رہے ہیں
شاید اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. اس کے دل میں آیا کہ یہ تو عربی غیرت کے خلاف ہے کہ ایک میرے سامنے ایک بے گناہ کا قتل ہوگا اور میں اسی طرح کھڑا رہوں گا. پھر سوچنے لگے کہ میرے ساتھ تو ساتھیوں کی تعداد 6-7 ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ جو بھی ہوگا مقابلہ کیا جائے گا. اب جیسے ہی وہ آگے بڑھے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک جانب سے سفید گھوڑوں کا ایک دستہ کہ جس میں سارے گھوڑے سفید تھے وہ آیا اور ان افراد سے جو کہ اسلحہ سے لیس تھے ان سے لڑنے لگا اور چند ہی منٹوں میں وہ سارے بھاگ گئے. جب یہ منظر انہیں دیکھا تو نہ صرف حیرت زدہ ہوئے بلکہ بہت متاثر ہوئے اور حضرت عبداللہ کے پاس جا کر ان سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں مکہ کے سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں. واپس آئے، اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کیونکہ انہوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا کہ کیوں نہ میں اپنی پیاری بیٹی حضرت آمنہ کو اس کے عقد میں دے دوں. یوں گھر والوں نے بھی اتفاق کیا تو بنی زہرہ کے سردار وہب بن مناف نے اپنے دوستوں کو حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا تاکہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ سے کر سکے. حضرت عبد المطلب بھی بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کو خواب میں بار بار آ رہا تھا کہ آپ نے اگر حضرت عبداللہ کی شادی کرنی ہے تو آپ نے قبیلہ زہرہ میں کرنی ہے. اور جب زہرہ کے سردار نے خود ہی پیشکش کی تو آپ نے اس کو قبول کیا اور اس طرح حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی. اور پھر 21 اپریل 571 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. سرور کائنات اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہمارے سارے گناہ معاف کرے. شکریہ.